آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں چلنے والی حور سے متعلق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم کے جلد نمبر 5 صفحہ 310 پر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جسے عینا کہا جاتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کی دائیں بائیں طرف 70,000 کنیزیں چلتی ہیں۔ وہ حور کہتی کیا ہے؟ وہ حور کہتی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اس کے اندر چند نکات ہیں، وہ میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب یہ روایت سنتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ایک ہی ہے؟ نہیں، وہ ایک قسم ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس ایک حور کی خدمت گزار 70,000 کنیزیں ہیں جو جنت کی مخلوق ہیں، جنت ہی میں تخلیق ہوئی ہوئی کنیزیں ہیں، لیکن حور ان میں ایسے چمکتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ نے حور میں اور ان کنیزوں میں فرق رکھا ہے، اور وہ ان کے جھرمٹ میں چلتی ہوگی۔ اور وہ کن کو ملے گی؟ وہ خود اعلان کر رہی ہے، میں کن کو ملوں گی؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو ملوں گی، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، ان کے لیے میں بنائی گئی ہوں۔ تو وہ تمام لوگ جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان سب کو یہ حور عطا کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنتی عورتوں کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر شے سے زیادہ بہتر ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو سوچے کہ وہ جنت میں کوئی بھی عورت جائے، چاہے دنیا والی جنت میں جائے یا جنت کی اپنی، اس کی ہر شے دنیا اور اس کی ہر شے سے بہتر ہے۔ اسے کہتے ہیں دنیا وما فیہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، پھر ہر جنتی کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ایسی بھی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں سے ان کا بدن ایسے چمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کو اصطلاحاً یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کے پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، یعنی کہ سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے ایسے۔ اب انسان جب دنیا میں بیٹھ کے سوچتا ہے یار ایسا کیسے ہوگا، وہ کیسی لگے گی؟ یہی تو تمہارے رب نے کہا ہے کہ تمہاری سوچوں سے زیادہ اعلیٰ ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ وہاں موجود ہے، آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ وہ چیز جو کسی کان نے نہ سنی، کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی دل پر گمان بھی نہیں گزرا، وہ چیزیں جب بندہ وہاں دیکھے گا تو شکر گزاری میں جھک پڑے گا کہ میرے رب میں تو اس قابل نہ تھا، اتنی بڑی نعمت، ایسا حسن و جمال۔ اور یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 10321۔ اچھا، اسی طرح ادنا جنتی کے پاس ایسی 2 بیویاں ہوں گی جو دنیا کی عورتیں ہوں گی اور جنت میں داخل ہوں گی۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 10932۔ اور میاں بیوی جنت میں جو جائیں گے نا تو وہاں پر بھی اکٹھے رہیں گے، تو اس لیے کوشش کرو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سپورٹ سسٹم بناؤ کہ ایک دوسرے کو نیکی کی رغبت بھی دو اور نیک کام کرنے کی تلقین بھی دو۔ دیکھو پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن اگر میاں بیوی صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت بھی سنوارنے کی فکر کرو
اور یہ محبت نہیں ہوتی کہ محبت کے چکر میں اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی خراب کر دو یا آخرت خراب کر دو دنیا اچھی بنانے کے چکر میں. اس لیے خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے سے ہم خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک نے سوال بھیجا کہ قصور کس کا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا. کہ نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتا؟ کہتے ہیں وہ میک اپ اس طرح کرے رہنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جس پر وضو نہیں ہو سکتا. تو اب گناہ گار کون؟ اس طرح کے معاملات ہیں سوسائٹی میں، کیا کریں؟ وہ ایسا پریشر ہوتا ہے، دین سے دوری ہوتی ہے. اور بعض گھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اتنے دیندار نہ بنو، یہ بھی کیٹیگری ہے. اسی طرح جو ہے بعض گھروں میں یہ ہے کہ بھئی لڑکا اچھا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، داڑھی نہ ہو. داڑھی نہیں ہونی چاہیے، ہماری لڑکی کو داڑھی نہیں پسند. اسی طرح اور مختلف عجیب و غریب سی باتیں سننے میں آتی ہیں. یا اکثر رشتے، میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی وائف جو ہے وہ رشتے کراتی تھیں، تو کہنے لگے میری وائف بڑی پریشان ہے آج کل کہ رشتے جو آتے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکا نمازی ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے. یہ بس پوچھتے ہیں کماتا کتنا ہے، ڈاکٹر ہے، اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں. لڑکی پر اتنا لون ہے ایجوکیشن کا، اور لڑکے پہ بھی لون ہے کیا؟ یہ کون پے آف کرے گا؟ کیا لڑکا لڑکی کا بھی پے آف کرے گا؟ اس طرح کی چیزیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن دینداری کے متعلق لوگ سوال نہیں کرتے. تو میاں بیوی اگر صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت پر بھی محنت کرو. اچھا، اسی طرح کم سن بچوں سے متعلق جو سوال آتا ہے کہ وہ انہی ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، ان کی سفارش کریں گے کہ ماں باپ ایمان والے بھی تو ہوں نا. وہ جو کم سن بچے، جو نابالغ بچے اس دنیا سے چلے گئے، تو کم سن بچے جب جنت میں جائیں گے تو ان کا بھی نکاح ہوگا. تو جی ہاں، حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سن بچے حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھائے جائیں گے کہ اگر وہ دنیا میں زندہ رہتے تو اس جسامت تک پہنچتے، اس طرح دکھتے، تو اس طرح وہ جنت میں جائیں گے. پھر جنت میں داخلے کے وقت ان کی جسامت بڑھا دی جائے گی، تو جب اٹھیں گے تو اسی جسامت پر اٹھیں گے جس جسامت پر وہ اس دنیا سے گئے تھے. لیکن جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو جسامت ان کی بڑھا دی جائے گی کہ جیسے ہوتے اگر دنیا میں زندہ رہتے. اس کے بعد وہ بالغ کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور دنیاوی عورتیں اور حوروں کے ساتھ ان کا بھی نکاح کر دیا جائے گا. فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 245. اب ان کو ڈائریکٹ بالغ کیوں نہیں اٹھا رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یاد رکھیں وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، تو ان کو اسی حیت پر اٹھا رہا ہے جس حیت کو ان کے ماں باپ نے دیکھا ہے. ان کے ماں باپ کو یاد ہے، وہ اپنے ایمان والے ماں باپ کی سفارش کرے گا، انہیں ہاتھ سے پکڑے گا، اپنے رب سے اس کے لاڈ ہوں گے. وہ کہے گا کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کو نہ لے جاؤں. وہ اس کا ناز اپنے رب سے، اس کا ناز ہوگا کہ مجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا ہے، پر میں نہ جاؤں گا جب تک یہ ایمان والے ماں باپ کو نہ لے جاؤں. اچھا، اسی طرح دیکھیں جی، حور کا یہ حال ہے، تو سوچیں جنتی عورتیں جو حوروں سے بھی افضل ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. دیکھیں دنیا کی جو جنتی عورتیں ہیں وہ حوروں سے افضل ہیں، اس پر میں آپ کو کئی دروس دے چکا ہوں. امام طبرانی کی ایک بڑی طویل حدیث ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے افضل ہیں. ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا والی عورتیں ہیں ان کے پاس نماز ہیں، روزے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال بڑی طویل حدیث ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، آپ اس دروس کو سن سکتے ہیں کہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی۔ اور یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر میں امام طبرانی بھی لے کر آتے ہیں، حدیث 870 اور بھی دیگر کتب میں آتی ہے۔ بہرحال اچھا ایک اور حدیث ہے کہ بھئی دنیا کی عورت جنت کی عورتوں سے افضل ہے، یعنی کہ دنیا والی وہ عورت جو جنت میں جائے گی ان سے افضل ہے جو جنت ہی کی تخلیق ہے۔ تو آخر یہ افضلیت، یہ فضیلت، اس کے بھی کوئی درجات ہیں؟ تو اس ضمن میں التذکرۃ للقرطبی کے صفحہ 458 پر آتا ہے کہ دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے 70,000 درجے افضل ہیں، 70,000 درجے۔ اسی طرح جلیل القدر تابعی ہے حضرت حبان بن ابو جبلہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ اور اس قول کو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 113 پر جمع کیا ہے۔ اسی طرح آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیانات بھی شیئر کر چکا ہوں کہ وہ خواتین جن کے ایک سے زائد شوہر رہے ہوں گے، تو اگر کوئی عورت کے یکے بعد دیگر ایک سے زیادہ مردوں میں نکاح میں آئی ہوں تو ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھیں جنت میں اسی کا ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے ساتھ ہوگی کہ جس کے نکاح میں دی جائے گی کہ جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ مسند الشامین میں یہ روایت آتی ہے امام طبرانی سے، حدیث نمبر 1496۔ ایک اور قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگر شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شہر کے شوہر کے لیے ہوگی، یعنی اگر سارے شوہر جنت میں چلے گئے تو ارشاد فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی کہ اے میرے رب عز و جل، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دیا جائے۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث 870۔ تو ان دونوں احادیث و اقوال میں کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہیں تھی، تو صرف اسی حالت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا تھا تو اس کو لے لے۔ ہاں اگر وہ اس بات کا اظہار کرے کہ بھئی مجھے ان میں سے کوئی نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور سے شادی کرانے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح حضرت ام سلمہ کی جو حدیث ہے اس میں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے اور آخری خاوند نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی، تو اس صورت میں وہ جنت میں اس آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو دردہ والی روایت میں۔ اسی طرح جو ہے اس کی اگر طلاق ہی نہ ہوئی ہو اور ایک خاوند فوت ہو گیا، پھر دوسرا خاوند فوت ہو گیا، پھر اسی طرح معاملہ ہے، تو بھی اس کے پاس چوائس ہوگا کہ وہ جس کو چاہے پک کرے، ان میں سے جو اچھے اخلاق والا ہوگا تو اس کو چوائس دے دی جائے گی ان معاملات میں۔ اچھا بعض نوجوان سوال کرتے ہیں، اس کو میں نے شاید پہلے بھی ایڈریس کیا تھا، کہ ان کو کالج یونیورسٹی کے زمانے میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ لڑکی کو بھی شاید ان سے محبت ہو گئی، لیکن شادی اس لڑکی کی کہیں اور ہو گئی، اب وہ اب بھی اسی کی محبت میں گرفتار ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا جنت میں مجھے ملے گی؟ میں نے کہا بھائی اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ جنت میں کون کس کو ملے گا، ٹھیک ہوگی بات۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان پر رکھے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پچھلی زندگی میں ایک حرام کام کر لیا ہے، بیسیکلی لوگ صرف زنا ہی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہے، سیکس چیٹنگ اور اس طرح کے اور معاملات، لڑکیوں سے باتیں کرنا، چھیڑ چھاڑی کرنا،
میسیجز کرنا، ٹیکسٹنگ کرنا، عجیب سیکسٹنگ کرنا عجیب و غریب سی ٹرمینالوجیز اب پیدا ہو گئی ہیں، تمام گناہ کے کام ہیں۔ کوئی آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، کوئی خیالی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ بھی لگے ہوئے گند ٹائپ کرنے میں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو پہلے تو توبہ کرو ان کاموں سے کہ کسی نے اپنی بیٹی کو کہ اس لیے تو کالج یونیورسٹی نہیں بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ اس طرح کے معاملات کرے، نہ بیٹے کو بھیجا تھا، تو ایک طریقے سے ماں باپ سے خیانت بھی کی ہے۔ انہوں نے جو وقت تمہیں کالج یونیورسٹی میں لگانے کے لیے دیا تھا وہ تم نے محبتوں میں لگا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے الگ، اللہ تعالیٰ کا الگ ایک حساب ہے کہ وقت تم نے ضائع کیوں کیا، وہ بھی ان چکروں میں ضائع کیا، وہ بھی گناہ ہے۔ تو ان گناہوں سے معافی کرو، معاف مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری بات یہ کہ میرا بھائی کہ ایک عورت کسی اور مرد کی ہو گئی ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا کتنی گھٹیا حرکت ہے نا۔ ایک لمحے کو سوچو، اللہ نہ کرے کہ ایک شخص اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور اس لڑکی کی کسی اور جگہ شادی ہو جائے اور لڑکے کی کسی اور جگہ شادی ہو جائے، اور اس لڑکے کی جو بیوی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ پہلے محبت کرتی ہو، اور اس بیوی کو کوئی سوچے اور یہ بات اس لڑکے کو بتائی جائے کہ وہ شخص تیری بیوی سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، تو سوچو اس کی غیرت مند ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی۔ تو ایک لمحے کو سوچو کہ کسی اور کی بیوی ہے، تم سوچ رہے ہو، یار عجیب گھٹیا بات نہیں ہے؟ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیسے کر سکتے ہو؟ ایک تو پہلے گناہ کیا اور اب مزید گناہوں میں پڑے ہوئے ہو۔ بھئی نہیں تھی تمہاری قسمت میں اللہ کی مرضی، کیونکہ دیکھو قرآن بڑا واضح ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے تمہیں تو اچھے نہیں معلوم ہوتے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے کہ ان میں تمہارے لیے کیا بہتری ہے۔ اور پھر اسی طرح عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں پر اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ تو ہم تو بڑے چھوٹے سے ویژن والے لوگ ہیں، ایون کارپوریٹ ورلڈ میں بھی آ جائے نا تو 1 2 3 ویژن ہوتے ہیں، 5 10 15 ویژنز ہوتے ہیں، لانگ ٹرم شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بزنس سے واقف ہیں، مشن سٹیٹمنٹس، ویژن سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بٹ دے آر ناٹ سیٹ ان سٹون، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح زندگی ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارو، یہ خیالی زندگیاں نہ گزارو۔ اور جب ایک عورت کسی اور کی بیوی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا گناہ ہے، بری بات ہے۔ اس بارے پہ غور کرو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میں نفس کی اتباع کروں۔ ایک چھوٹی سی بات اور آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، درس تھوڑا تفصیل میں اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مختلف چیزوں پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک درس میں مختلف زاویے کور ہوں۔ بہت سارے جو سوالات آتے رہتے ہیں اس کو بھی مختلف اینگل سے دیکھ لیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے الفت کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت یعنی محبت رکھے، نہ اس سے الفت کی جائے، اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ شعب الایمان میں حدیث نمبر 7658۔ تو گناہگاروں کی محبت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ یار دوستوں میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ انہی کے جیسے ہوتے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی۔ ایمان والا یوں محبت نہیں کر سکتا ایک گناہگار سیاہکار گناہوں میں پڑے انسان سے، اس کے دل میں وہ چیز فیلنگ ہی نہیں آتی۔ وہ بحیثیت انسان تو اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک وہ رکھ سکتا ہے جو کہ ہوتی ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا الفت، محبت، اس کے دل میں وہ چیز آتی نہیں۔ وہ ایک مقام دل دیتا ہے نا، وہ نہیں آتا۔ اگر دل اچھا ہو، دل کسی مقام پر ہو، اگر دل خود امارہ میں پڑا ہو تو پھر امارہ ہی اچھا لگتا ہے۔ تو مومن سے الفت کی جاتی ہے اور مومن سے سب الفت کرتے ہیں۔ وہ دل ان کے کیسے بھی ہوں، وہ مومن کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔
بے ساختہ دل اس کی طرف کھنچتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ اور یہاں مراد جو محبت ہے نا، وہ لڑکی لڑکے والی محبت نہیں ہے، یہاں سے مراد وہ محبتیں ہیں جو جائز ہیں۔ ہم نے جائز کے راستے چھوڑ کے ناجائز کے راستے اختیار کر لیے ہیں، اس لیے تھنک اباؤٹ اٹ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔